ویلکم ٹو دی بک بریف۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور کچھ حد تک دل دہلا دینے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ مطلب تصور کریں کہ ایک نوجوان اور انتہائی قابل نیورو سرجن ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی ایک مریض کے طور پر۔ ہاں، وہ اسکرین پر اپنے سامنے ایک سی ٹی اسکین کی رپورٹ دیکھتا ہے۔ اس میں اسے پھیپڑوں، جگر اور ریڑھ کی ہڈی میں کچھ نظر آتا ہے، اور وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج کا۔ لیکن جو سب سے بڑا دھچکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسکین کسی اور مریض کا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا اسکین ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم پال کلانتھی کی مشہور زمانہ یادداشتوں وین بریتھ بیکمز ایئر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک شاندار نیورو سرجن تھا جسے بالکل اپنے کریئر کے عروج پر کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اور اس کتاب کے شروع میں ابراہیم ورگیز کا ایک بڑا زبردست پیش لفظ بھی ہے جو پال کی تحریر کو بڑے کمال طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بالکل، وہ پیشنو ہمیں بتاتا ہے کہ پال صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ وہ ادب اور زندگی کو بہت گہرائی سے سمجھنے والا انسان تھا۔ یہ کتاب صرف موت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی، ادب اور سائنس کے اس سنگم کی کہانی ہے جو ہمیں انسان ہونے کا اصل مطلب بتاتی ہے۔ صحیح، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب موت بالکل آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو پھر زندگی کے معنی کیا رہ جاتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک ڈاکٹر جو روزانہ موت اور ان شماریات کے ساتھ کھیلتا ہے، جب وہ خود اس بیڈ پر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جاسوس کسی قتل کی گتھی سلجھا رہا ہو، سارے ثبوت اکٹھے کر رہا ہو، اور اچانک اسے احساس ہو کہ ارے یہ مقتول تو کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ بہت ہی زبردست تشبیہ دی آپ نے، اور یہ لمحہ اس لیے بھی اتنا تکلیف دہ ہے کیونکہ پال پچھلے 6 سالوں سے روزانہ ایسے سکینز دیکھ رہا تھا۔ وہ ان رپورٹس کو دیکھ کر مریضوں کو بتاتا تھا کہ ان کے پاس جینے کے لیے کتنا وقت بچا ہے۔ ہاں، لیکن آج وہ ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں نہیں تھا، اس کے بازو میں آئی وی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ مریض والے لباس میں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ ایک نیورو سرجن کو خود اپنے کینسر کا اندازہ کیسے نہیں ہوا۔ میں نے پڑھا ہے کہ اسے کمر میں شدید درد تھا، اس کا وزن بھی بہت تیزی سے گر رہا تھا، تو کیا اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ کوئی بڑی بیماری ہے؟ دیکھیں، ماہرین بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بہت آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ پال اور اس کے کچھ دوست اسے محض کام کی تھکاوٹ سمجھتے رہے۔ وہ صرف 36 سال کا تھا۔ اچھا، تو عمر کی وجہ سے وہ اسے سیریس نہیں لے رہا تھا؟ ہاں، اس عمر میں جو سخت محنت کرنے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں خاص طور پر سرجنز جو گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، انہیں ریڑھ کی ہڈی کا درد ہو جاتا ہے، جسے وہ اپنی میڈیکل زبان میں سپونڈی کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بس وہی عام سا درد ہے۔ پال کا دماغ کینسر جیسے خوفناک لفظ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو مطلب وہ اپنے ہی علم سے بھاگ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر جو روزانہ اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ 36 سال کی عمر میں کینسر کا چانس بہت کم ہے، تو وہ اسی کم چانس کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ اعداد و شمار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس انکار کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر بہت برا پڑنا تھا۔ اس کی بیوی لوسی، جو ویسے خود بھی ایک ڈاکٹر تھی، اسے لگ رہا تھا کہ پال اس سے کچھ چھپا رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔ تو ان کے رشتے میں تناؤ آ گیا تھا اس وجہ سے؟ جی ہاں، ان کے درمیان اتنی دوریاں آ گئی تھیں کہ لوسی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ شاید انہیں کچھ عرصہ الگ رہنا چاہیے۔ لیکن جب تشخیص ہو گئی کہ کینسر ہے تو وہ ساری دوریاں ختم ہو گئی ہیں نا؟ یہ بڑی عجیب اور ایموشنل بات ہے کہ موت کا خوف انسان کو کتنا قریب لے آتا ہے، اور وہ ساری غیر ضروری بحثیں ایک دم ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تشخیص کے بعد لوسی کا پہلا جملہ تھا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جو مسائل کل تک بہت بڑے لگ رہے تھے وہ غائب ہو گئے۔ اور پال کے لیے ایک اور بہت تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ جس ہسپتال کے کمرے میں لیٹا تھا ہاں، وہ وہی کمرہ تھا۔ ہاں، یہ بالکل وہی کمرہ تھا جہاں اس نے نہ جانے کتنے مریضوں کو ان کی موت کی خبر دی تھی۔ وہ دیواریں، کرسیاں، وہ سب اس کی جانی پہچانی تھیں۔ کل تک وہ اسی کمرے میں موت کا پیغام لانے والا ڈاکٹر تھا، اور آج اسی کمرے میں اس کا اپنا مستقبل ختم ہو گیا تھا۔ یہ سن کر یہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ہسپتال کے اس بستر سے مجھے اس بات کی بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ پال کا ذہن کام کیسے کرتا تھا۔ مطلب کچھ شروع سے سائنس پڑھے، ڈاکٹر بنے تو سمجھ آتا ہے، لیکن پال تو ابتدا میں ادب اور فلسفی کا دیوانہ تھا نا۔
ہاں، وہ شروع سے ایسا نہیں تھا۔ تو پھر وہ میڈیسن میں کیسے آ گیا؟ اس کے لیے ہمیں پال کے ماضی کو دیکھنا ہوگا۔ اس کی پرورش ایریزونا کے ایک چھوٹے سے شہر کنگ مین میں ہوئی تھی۔ وہاں سکولوں کا کوئی خاص معیار نہیں تھا، لیکن اس کی والدہ کو بچوں کی پڑھائی کا ایک جنون تھا۔ انہوں نے کہیں سے ایک ہائی سٹینڈرڈ ریڈنگ لسٹ نکالی اور آپ یقین کریں گی 10 سال کی عمر میں پال کے ہاتھ میں جارج آرویل کی کتاب 1984 تھما دی۔ 10 سال کی عمر میں 1984؟ میں تو اس عمر میں شاید بس کامکس پڑھ رہا تھا یا کارٹون دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے پال نے بہت کم عمری میں ہی دنیا کا بہترین ادب پڑھ لیا تھا۔ وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی گیا تو وہاں اس نے انگلش لٹریچر کے ساتھ ہیومن بائیولوجی بھی پڑھی۔ اچھا، دونوں ساتھ ساتھ؟ ہاں، اس کا ماننا تھا کہ زندگی کے اصل معنی اور انسان کے اندر کی جو تنہائی ہے نا، وہ صرف ادب کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر وہ مانتا تھا کہ ادب زندگی کا مطلب سمجھانے کے لیے کافی ہے، تو وہ سیدھا سیدھا انگلش کا پروفیسر کیوں نہیں بن گیا؟ وہ بڑی آسانی سے کتابیں لکھ سکتا تھا فلسفے پر۔ اس نے یہ میڈیسن اور اتنی مشکل نیورو سائنس کی طرف جانے کی مصیبت کیوں مول لی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو ایک بہت گہرا کنیکشن ہے۔ پال کو سٹینفورڈ میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ادب ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ انسان محسوس کیا کرتا ہے، لیکن ہمارا دماغ وہ مشین ہے، وہ بایولوجیکل اوزار ہے جو ان احساسات کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ اسے مشینری کی طرح دیکھ رہا تھا۔ جی، آپ اسے یوں سمجھیں کہ ادب اگر ایک سافٹ ویئر ہے تو دماغ اس کا ہارڈ ویئر ہے۔ اوہ واہ، یہ تو بڑی کمال کی تشبیہ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ صرف سافٹ ویئر پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، مجھے اس مشینری کو سمجھنا پڑے گا۔ بالکل، اور اسے اس طرف دھکیلنے میں ایک خاص واقعے کا بڑا ہاتھ ہے۔ سٹینفورڈ کے دوران اس نے دماغی چوٹوں والے مریضوں کے ایک کیمپ کا دورہ کیا۔ وہاں اس نے ایک بچی کو دیکھا جس کا دماغ شدید متاثر تھا۔ اس کے والدین اسے چھوڑ چکے تھے۔ اوہ، کتنا افسوسناک ہے۔ اور جب پال نے اس بچی کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تو اس بچی نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ لیکن جب پال نے اپنے پروفیسر کو یہ بتایا تو پروفیسر نے بہت سرد مہری سے کہا کہ کبھی کبھی ان کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کیا؟ یہ تو بہت سخت اور بے حسی والی بات ہے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت تھی اور اسی بات نے پال کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے سمجھ آیا کہ جب دماغ نامی یہ مشینری ٹوٹتی ہے نا تو انسان کا پورا وجود، اس کے رشتے سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف کلاس روم میں بیٹھ کر فلسفے پر بحث نہیں کرے گا۔ مطلب اسے پریکٹیکل کچھ کرنا تھا۔ ہاں، وہ عملی طور پر اس درد کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک صرف اخلاقیات پر باتیں کرنا کافی نہیں تھا، بلکہ ایک سرجن کے طور پر کسی کی جان بچانا زیادہ اہم تھا۔ تو اس عملی قدم نے اسے ییل یونیورسٹی کے میڈیکل سکول اور پھر سرجری کی ٹریننگ میں پہنچا دیا۔ لیکن میڈیکل سکول میں جا کر تو وہ سب کتابی باتیں، وہ ادب اور فلسفہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے نا۔ وہاں تو سیدھا موت اور کٹے پھٹے جسموں کا سامنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ میڈیکل ٹریننگ کا سب سے تاریک پہلو ہے۔ جب میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پہلی بار اناٹمی لیب میں کیڈیور یعنی مردہ جسم کی چیر پھاڑ شروع کرتے ہیں تو شروع میں وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے، ایک انسان کی لاش کو کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ یہ انہیں ایک مقدس سا عمل لگتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں جس کی کبھی ایک پوری زندگی تھی۔ صحیح۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور اپنا کھانا تک وہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ لاشوں کے پاس کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ ہاں، پال نے ایک بار ایک مردہ جسم کے معدے کو کاٹا تو اس میں سے ہضم نہ ہونے والی مورفین کی گولیاں نکلیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ شخص آخری وقت میں اتنے شدید درد میں تھا کہ دوائیاں بھی ہضم نہیں ہو سکیں، اور طالب علموں کو یہ سب ایک معمول کے کام کی طرح دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔
اور یہ جو بے حسی ہے نا کہ وہ لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے، مجھے یہ ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مزدور بہت سخت مشقت کرتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور وہ سخت ہو جاتے ہیں، اسے درد نہیں ہوتا۔ تو کیا ڈاکٹروں کی روح پر بھی ایسے ہی چھالے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں دوسروں کا درد محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بے حسی دراصل کوئی برائی ہے؟ ماہرین نفسیات اسے ایک ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک سرجن ہر مریض کے درد کو اپنا درد سمجھنے لگے گا نا، تو وہ کبھی اپنے ہاتھ کو مستحکم رکھ کر سرجری نہیں کر پائے گا۔ یہ بات بھی ہے، وہ تو ایموشنلی ٹوٹ جائے گا۔ بالکل، یہ سرد مہری خود کو جذباتی طور پر ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ ہے، اور یہ تضاد صرف مردہ خانے تک محدود نہیں تھا۔ زچگی کے وارڈ میں موت اور زندگی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ انسان پاگل ہو جائے۔ زچگی کے وارڈ میں؟ وہاں تو زیادہ تر خوشیاں ہی ہوتی ہیں نا، نئی زندگیاں دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ایک دن پال نے 23 ہفتوں کے جڑواں بچوں کی پیدائش دیکھی۔ وہ اتنے چھوٹے اور کمزور تھے کہ ان کی جلد سے ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ زندہ نہیں بچ سکے، اور عین اسی وقت اسی وارڈ کے دوسرے کمرے میں ایک اور صحت مند بچے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ ایک طرف ماتم اور دوسری طرف جشن۔ ہاں، ڈاکٹروں کو ان دونوں کمروں کے درمیان ایک مسکراہٹ اور ایک ہمدردانہ خاموشی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ جذباتی بوجھ ہے۔ مطلب ایک انسان روزانہ یہ سب کیسے برداشت کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو یہ سب ان کے دماغ پر حاوی ہوتا ہوگا۔ بعض اوقات وہ نہیں کر پاتے، اور اسی بوجھ کی وجہ سے وہ سرد مہری پیدا ہوتی ہے، جسے ہم اخلاقی ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پال کی ایک ساتھی سٹوڈنٹ تھی ماری۔ اس کی ڈیوٹی ایک وپل سرجری میں لگی تھی۔ ایک منٹ، یہ وپل سرجری کیا ہوتی ہے؟ یہ میڈیکل سائنس کی مشکل ترین سرجریز میں سے ایک ہے۔ یہ لبلبے کے کینسر کے لیے کی جاتی ہے۔ 9 سے 10 گھنٹے طویل ہوتی ہے، جس میں معدے، لبلبے اور چھوٹی آنت کو کاٹ کر دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے۔ تو ماری اس قدر تھکی ہوئی تھی اور نیند میں تھی کہ جب سرجن نے کیمرہ ڈال کر کینسر چیک کیا نا، تو ماری دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اس مریض کا کینسر آخری سٹیج کا ہو اور یہ سرجری منسوخ ہو جائے۔ رکیے، وہ واقعی یہ چاہ رہی تھی کہ مریض کے بچنے کی کوئی امید نہ رہے تاکہ وہ جا کر سو سکے؟ جی ہاں، اور حیرت کی بات ہے کہ کینسر واقعی پھیل چکا تھا۔ سرجری کینسل ہو گئی اور اسے سونے کا موقع مل گیا، لیکن بعد میں جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا دعا کی تھی تو وہ شدید احساس جرم کا شکار ہو گئی۔ یہ سن کر تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ کیا پال نے بھی کبھی اپنے اندر ایسی بے حسی محسوس کی؟ بالکل، پال کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک جوان لڑکا موٹر سائیکل کے حادثے میں لایا گیا۔ اس کا دماغ بری طرح کچل چکا تھا۔ پال اور اس کی ٹیم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مر گیا۔ اور اس پورے ہنگامے کے فوراً بعد پال کو یاد آیا کہ اس کا آئس کریم سینڈوچ فریزر سے باہر رکھا ہے، جو پگھل رہا ہوگا۔ کیا وہ اس لڑکے کی لاش کے پاس سے گزر کر اپنا آئس کریم سینڈوچ رکھنے چلا گیا؟ ہاں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب وہ خاندان اندر لاش پر رو رہا تھا، پال باہر کھڑا وہی آئس کریم سینڈوچ کھا رہا تھا۔ لیکن اس لمحے نے نا پال کو اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیا بن گیا ہوں؟ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب پال کو یہ احساس ہوا تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ہمدردی کو مرنے نہیں دے گا۔ اس نے خود کو مریض کے لیے موت کا سفیر، یعنی ایمبیسڈر آف ڈیتھ کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ موت کا سفیر؟ ہاں، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف موت سے لڑے گا نہیں، بلکہ مریض کی اس تاریک راستے پر رہنمائی کرے گا، کیونکہ نیورو سرجری میں آپ صرف جان نہیں بچاتے، آپ انسان کی شناخت بچاتے ہیں۔ شناخت بچانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب جان بچانا تو سمجھ آتا ہے، شناخت کیسے بچتی ہے؟ دیکھیں، دل یا جگر کی سرجری میں نا آپ جسم کے ایک پمپ یا فلٹر کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن دماغ کی سرجری میں آپ سیدھا اس انسان کی ذات، اس کی یادوں اور شخصیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اگر چھری کا 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو مریض زندہ تو رہے گا، لیکن شاید وہ کبھی بول نہ سکے یا اپنے بچوں کو نہ پہچان سکے۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے خدا بننے والی بات ہو گئی کہ کسی کی پوری شخصیت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کتاب میں ایک جاگتے ہوئے مریض کے آپریشن کا ذکر پڑھا تھا، وہ کیا ماجرا تھا؟
یہ اس پیچیدگی کی بہترین مثال ہے۔ ایک مریض کے دماغ میں ٹیومر تھا، بالکل اس حصے کے قریب جہاں سے بولنے کی صلاحیت کنٹرول ہوتی ہے۔ تو پال نے فیصلہ کیا کہ آپریشن کے دوران مریض کو جاگتا رکھا جائے گا۔ جاگتا ہوا مطلب کھوپڑی کھلی ہے اور مریض جاگ رہا ہے، اسے درد نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا دلچسپ بائیولوجیکل فیکٹ ہے کہ دماغ کے اندر درد محسوس کرنے والے ریسیپٹرز نہیں ہوتے، صرف سر کی جلد سن کی جاتی ہے۔ انہوں نے مریض کو کہا کہ وہ مسلسل بولتا رہے، گالیاں بکتا رہے، گنتی گنتا رہے۔ اچھا، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ وہ ٹھیک بول رہا ہے۔ بالکل، تاکہ جب پال ٹیومر کاٹ رہا ہو تو وہ سنتا رہے کہ آواز میں لڑکھڑاہٹ تو نہیں آ رہی۔ اگر ذرا سا بھی خلل آتا تو وہ فوراً ہاتھ روک لیتا۔ یہ سن کر ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ذرا سی غلطی اور مریض ہمیشہ کے لیے گونگا۔ اتنی بڑی ذمہ داری اور ناکامی کا خوف انسان روزانہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے، اور یہی کتاب ایک بہت اداس موڑ لیتی ہے۔ پال کا ایک قریبی دوست تھا جیف، وہ ایک سرجن تھا۔ ایک دن اس سے سرجری میں کوئی غلطی ہو گئی اور مریض مر گیا۔ تو اس پر کوئی کیس وغیرہ ہوا؟ کیس سے زیادہ نہ، وہ اپنے اندر کے احساس جرم کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ کچھ ہی دنوں بعد جیف نے ایک عمارت کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ کتنا دل خراش ہے۔ ایک اور دوست کا بھی ذکر تھا نا کتاب میں، وی، اس کا کیا کردار تھا؟ وی پال کا ایک ساتھی سائنسدان تھا۔ اسے بھی اچانک لبلبے کا کینسر ہو گیا۔ جب وہ بسترے مرگ پر تھا نا، تو اس نے پال سے پوچھا کہ کیا میری زندگی کا کوئی مقصد تھا؟ کیا میں نے جو لیبارٹری میں اتنے سال گزارے ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ تو پال نے کیا جواب دیا؟ پال نے اسے یقین دلایا کہ اس کے کام کی بہت اہمیت تھی۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ ایک سرجن جانتا ہے کہ حتمی جیت ہمیشہ موت کی ہوتی ہے۔ سرجن کا کام موت سے بچانا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو بچانا ہے جو زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہیں، اور اگر وہ نہ بچا سکیں تو موت کو ایک پرسکون اور باوقار عمل بنانا ہے۔ اور پال نے اپنی بیماری میں خود بھی یہی کیا نا، اس نے موت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آخری دن اپنی بیوی، بیٹی اور اس کتاب کو لکھنے میں گزارے۔ اسی لیے ابراہم برگیز نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے قلم سے سونا بن رہا تھا۔ اس کی نثر تھامس براؤن کی طرح اتنی گہری تھی کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل، اس نے اپنے تجربے کو، اپنے درد کو اتنی خوبصورتی سے دنیا کے سامنے پیش کیا جو آج لاکھوں زندگیاں بدل رہا ہے۔ اس گفتگو سے نا یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ہم عام روزمرہ کی زندگی میں اپنے رشتوں اور ہمدردی کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات سمجھنے کے لیے کسی ٹرمینل بیماری یا سی ٹی اسکین کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہی تو سبق ہے جو پال ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ زندگی محض ایک روٹین نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر روز کے فیصلوں اور ہمدردی کا ایک امتحان ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہمیں خیال چھوڑ رہے ہیں جس پر آپ سب خود غور کریں۔ ابھی ہم نے نیورو سائنس اور ادب کی بات کی نا۔ اگر ہم سائنس کی مانیں تو ہمارا پورا وجود، ہماری محبت، یادیں اور شناخت محض ہمارے دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز کی ایک ترتیب کا نام ہے۔ تو جب وہ جسمانی دماغ مر جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وہ تمام معنی، وہ تمام رشتے بھی وہیں مٹی میں مل کر ختم ہو جاتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ کتاب کے شروع کی نظم میں لکھا ہے، کیا ہماری وہ سانسیں ہوا میں بدل کر "What's air that once was breath" ہمیشہ کے لیے اس کائنات کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان لوگوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جنہیں ہم اس دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ تصور کریں کہ آپ ایک بے حد کامیاب نیورو سرجن ہیں۔ آپ روزانہ لوگوں کے دماغ کھولتے ہیں، ان کی بکھرتی ہوئی زندگیوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کہ ایک بہت ہی حساس اور مشکل کام ہے۔ بالکل، لیکن پھر ایک دن آپ خود ہاسپٹل کے بستر پر بیٹھتے ہیں، سامنے کمپیوٹر اسکرین پر ایک سی ٹی اسکین چمک رہا ہے، اور آپ کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس بیماری کا علاج آپ دوسروں میں کرتے تھے، آج وہ آپ کے اپنے پھیپھڑوں میں پھیل چکی ہے۔ یعنی وقت بالکل تھم سا جاتا ہوگا، ایک ہی پل میں سب کچھ بدل گیا۔ ہاں، اور آپ اچانک ایک ڈاکٹر سے ایک مریض بن جاتے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم پال کیلینتھی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب کے دوسرے اور آخری حصے، جس کا عنوان "سیس ناٹ ٹل ڈیتھ" ہے، اور اس کے اختتامیہ پر بات کریں گے۔ یہ سچ میں ایک ہلا دینے والا حصہ ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں
دیکھیں یہ کہانی صرف ایک بیمار انسان کی اداسی کی داستان نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ جب موت بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو ہم اپنی زندگی کو جینے کا مفہوم کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ کسی نہ کسی دن ہم سب نے غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا ہی ہے۔ واقعی، تو کہانی کا آغاز اس شدید صدمے سے ہوتا ہے۔ پال خود کہتا ہے کہ شدید بیماری زندگی بدلنے والی نہیں ہوتی، بلکہ لائف شیٹرنگ ہوتی ہے، یعنی زندگی کو چکنا چور کر دینے والی۔ ہاں، کیونکہ اس کا وہ برائٹ فیوچر جس کے لیے اس نے دن رات برسوں محنت کی تھی، وہ اچانک اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ شفٹ بہت پینفل ہوتا ہے۔ اچھا، اس بکھرے ہوئے پن میں اس کا پہلا ری ایکشن بہت دلچسپ تھا۔ جب پال اور اس کی بیوی لوسی کو آنکولوجسٹ سے ملوایا جاتا ہے تو پال فوراً ایک ڈاکٹر کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اسٹیٹسٹکس اور نمبرز کی طرف بھاگتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی ڈاکٹر ایما سے کہتا ہے کہ مجھے کیپلن میئر سروائیول کروز دکھاؤ۔ اب عام طور پر ہماری بھی یہی عادت ہوتی ہے نا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ڈیٹا کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کنٹرول محسوس ہو۔ صحیح بات ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اگر اسے نمبرز پتہ چل گئے تو وہ شاید پلان کر سکے گا۔ لیکن ایما اسے کوئی بھی نمبرز یا اعداد و شمار دینے سے سختی سے انکار کر دیتی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایما نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے پال کو حق تھا نا کہ وہ جانے اس کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایما کا مقصد پال کو نمبرز میں الجھانے سے بچانا تھا۔ اب دیکھیں، اگر ایما اسے بتا دیتی کہ زندہ رہنے کے چانسز 80% ہیں تو پال شاید کہتا کہ چلو میں واپس نیورو سرجری میں چلتا ہوں۔ ہاں، اور اگر وہ کہتی کہ چانسز صرف 20% ہیں تو شاید وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ایما اصل میں اسے کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نمبرز نہیں دوں گی، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں سب سے اہم اقدار یعنی ویلیوز کیا ہیں۔ اوہ اچھا، تو وہ اسے اسٹیٹسٹکس کے بجائے اس کی ویلیوز کی طرف واپس لا رہی تھیں، ایک ڈاکٹر ہونے کے بجائے ایک انسان بننے پر مجبور کر رہی تھیں۔ بالکل، لیکن یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے جو واقعی دل دہلا دینے والا ہے، ان کا سپرم بینک کا دورہ۔ ہاں، وہ سین، پال اور لوسی کو وہاں جانا پڑتا ہے تاکہ کینسر کا علاج شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے سپرم محفوظ کروا سکیں، کیونکہ کیمو سے تو سب تباہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور وہاں فارم بھرتے ہوئے لوسی ایک عجیب سے سوال پر رو پڑتی ہے۔ فارم میں لکھا تھا کہ اگر پال کی موت ہو گئی تو ان سپرمز کا قانونی وارث کون ہوگا؟ یہ سن کر ہی عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہاں میڈیکل سسٹم کتنا ٹھنڈا اور مشینی محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پال کو پہلی بار مکمل طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب ڈاکٹر نہیں رہا۔ اگر ہم اسے تھوڑا فلسفی کے اینگل سے دیکھیں تو پیشنٹ کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ پیشنس سے نکلا ہے۔ اچھا، پیشنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو تکلیف برداشت کرتا ہے یا جس پر کوئی عمل ہوتا ہے۔ دیکھیں، پال اب تک ایک ایجنٹ تھا، وہ جو فیصلے کرتا تھا، دوسروں کے دماغ کھولتا تھا۔ اب وہ اچانک ایک آبجیکٹ بن گیا تھا، یعنی مفعول، جس پر سسٹم اور بیماری حاوی ہو چکے تھے۔ یہ اچانک اپنا کنٹرول کھونا تو کسی کو بھی توڑ سکتا ہے، لیکن یہاں کہانی میں ایک نیا رخ آتا ہے۔ ٹیسٹ کے نتائج آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ پال کو عام لنگ کینسر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک خاص EGFR میوٹیشن ہے۔ ہاں، اور یہ میوٹیشن ایک بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے اس کے علاج میں۔ صحیح، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہ روایتی اور سخت کیمو تھراپی نہیں لگوانی پڑے گی، بلکہ اس کی جگہ اسے ٹارسیوا نام کی بس ایک گولی کھانی ہوگی۔ اچھا، مجھے اس سائنس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ ایک گولی اور اس ڈرپ والی کیمو تھراپی میں آخر اتنا بڑا فرق ہوتا کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ عام کیمو تھراپی کو آپ ایک کارپیٹ بامبنگ کی طرح سمجھیں، یعنی جو بھی راستے میں آئے اسے تباہ کر دو۔ بالکل، وہ جسم میں جا کر ہر تیزی سے بڑھنے والے سیل کو مار دیتی ہے، چاہے وہ کینسر کا ہو یا آپ کے بالوں کا یا معدے کا۔ اسی لیے لوگ گنجے ہو جاتے ہیں اور شدید کمزوری آتی ہے۔ تو ٹارسیوا گولی کیسے کام کرتی ہے؟ EGFR میوٹیشن میں کینسر کے سیلز ایک خاص قسم کا پروٹین بناتے ہیں، تو ٹارسیوا کی گولی ایک سنائپر کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ کارپیٹ بام نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف اس خاص پروٹین کو ٹارگٹ کرتی ہے اور کینسر سیلز کو مارتی ہے۔
اچھا، تو اس سے باقی جسم کو نسبتاً کم نقصان پہنچتا ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے. اس گولی نے پال کو کچھ عرصے کے لیے اپنی فزیکل طاقت واپس بحال کرنے کا وقت دے دیا تھا. اور اس ملی ہوئی طاقت کے ساتھ پال جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نیورو سرجری میں واپس جائے گا. ہاں، شدید فزیکل تھراپی کرتا ہے، کمزور ہے، پھر بھی بیک ٹو ورک. میں آج تھوڑا رک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عام انسان کی نظر میں یہ بہت عجیب اور شاید تھوڑا خود غرض بھی لگتا ہے. اگر مجھے پتا چلے کہ میرے پاس زندگی کے کچھ ہی مہینے بچے ہیں تو میں تو آرام کروں گا نا، فیملی کے پاس جاؤں گا. وہ اس تھکا دینے والے آپریشن تھیٹر میں واپس کیوں جانا چاہتا تھا؟ کیا یہ کسی قسم کا ڈینائل نہیں تھا، موت سے انکار؟ عام طور پر پہلا خیال یہی آتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت نیچرل سوچ ہے. لیکن اگر ہم پال کے زاویے سے دیکھیں تو وہ ڈینائل میں بالکل نہیں تھا. اسے اپنی موت کا پورا ادراک تھا. تو پھر آپریشن تھیٹر کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ نیورو سرجری اس کے لیے صرف ایک پیشہ یا تنخواہ کا ذریعہ نہیں تھی، یہ اس کا کالنگ تھا، یعنی ایک اخلاقی فرض. اس کے لیے اصل زندگی صرف بستر پر پڑے رہ کر زندہ رہنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس مقصد کو پورا کرنے کا نام تھا جس کے لیے اس نے خود کو ساری عمر تیار کیا تھا. یعنی وہ موت کو ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے مریضوں کو ان کی بکھرتی ہوئی زندگیوں میں سہارا تو دے سکتا تھا. بالکل، اور یہی اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی. لیکن یہ واپسی کوئی آسان تو نہیں تھی. کتاب میں وہ واقعہ ہے جب وہ آپریشن تھیٹر میں اپنا پہلا دن گزار رہا تھا. ایک نہایت پیچیدہ سرجری چل رہی تھی جسے ٹیمپورل لوبیکٹمی کہتے ہیں. اف، وہ بہت ہی ٹینس مومنٹ تھا. ہاں، اور وہاں اچانک پال چکر کھا کر گرنے والا ہوتا ہے اور اسے سرجری کے بیچ میں وہاں سے ہٹنا پڑتا ہے. یہ ٹیمپورل لوبیکٹمی آخر کتنی حساس ہوتی ہے کہ اس کا تھوڑا سا چکر کھانا اتنا خطرناک ہو گیا؟ دیکھیں، ٹیمپورل لوبیکٹمی میں دماغ کا وہ حصہ کاٹا جاتا ہے جہاں سے مریض کو اکثر مرگی کے دورے اٹھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حصہ ہماری یادداشت اور زبان یعنی لینگویج کے مرکز کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. تو مارجن آف ایرر بہت کم ہوتا ہے. بہت ہی کم. اگر سرجن کا ہاتھ 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر ہو جائے تو مریض ہمیشہ کے لیے بولنے یا سمجھنے کی صلاحیت کھو سکتا ہے. اب آپ سوچئے، پال اس وقت اپنی تھکان اور کینسر کے درد سے لڑ رہا تھا اور ایک ایسے مریض کا دماغ کھول کر بیٹھا تھا جس کی باقی کی زندگی اس کے ہاتھوں میں تھی. یہ تو اس کے لیے ایک عظیم نفسیاتی اور جسمانی امتحان ہوگا. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آہستہ آہستہ واپس اپنی مہارت حاصل کر لی. یہی تو اس کی ریزیلینس تھی. اچھا، یہاں آ کر کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے جو سچ میں بہت دلچسپ ہے، کیونکہ صرف کام پر واپس جانا ہی کافی نہیں تھا ان کے لیے. جب موت اس کے بالکل سر پر کھڑی تھی، پال اور لوسی ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہیں جو سب کو دنگ کر دیتا ہے. ہاں، بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ. بالکل. اور اس وقت لوسی اس سے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال پوچھتی ہے. وہ کہتی ہے، کیا بچے کو الوداع کہنا تمہاری موت کو مزید تکلیف دہ نہیں بنا دے گا؟ اور پال اسے جواب دیتا ہے کہ کیا یہ بہت شاندار نہیں ہوگا اگر ایسا ہی ہو؟ یہ جواب واقعی بہت گہرے معنی رکھتا ہے. مجھے اس جملے کو ہضم کرنے میں واقعی تھوڑا وقت لگا. یہ کیسا جواب تھا؟ مطلب تکلیف کو شاندار کہنا؟ پال کا یہ جواب انسانی نفسیات کی ایک بے مثال گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد درد اور تکلیف سے بچنا ہے، رائٹ؟ ہاں، ایگزیکٹلی. ہم سب پین سے دور بھاگتے ہیں. لیکن پال یہاں کہہ رہا ہے کہ سچی محبت اور گہرے رشتے ہمیشہ اپنے ساتھ دکھ کا خطرہ لاتے ہیں. اگر کسی بچے کو چھوڑ کر جانے کا درد شدید ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس بچے سے محبت بھی اتنی ہی شدید اور سچی تھی. واہ! اس نے موت کی آسانی اور سکون کے بجائے زندگی اور محبت کی گہرائی کو چنا. بالکل. اور اس نے اس بات پر چارلز ڈارون اور فلسفر نیچے کا حوالہ بھی دیا تھا. اچھا، ہاں. ان دونوں کا اس حوالے سے کیا ماننا تھا؟ میں اس فلسفے کو تھوڑا اور سمجھنا چاہتا ہوں. دونوں مفکرین اس بات پر متفق تھے کہ کسی بھی جاندار کی اور خاص طور پر انسان کی اصل پہچان سٹرائیونگ ہے، یعنی جادوجہد کرنا. زندگی کا مقصد کسی پرسکون بے حس کیفیت میں رہنا نہیں ہے، بلکہ مشکلات کے باوجود کوشش کرنا اور آگے بڑھنا ہے. تو پال نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر کے اسی سٹرائیونگ کا عملی مظاہرہ کیا تھا.
اس نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی زندگی بنانے کی جادوجہد کی. ہاں، وہ زندگی سے لپٹ رہا تھا، موت سے ڈر نہیں رہا تھا. اور اس عمل کے دوران پال کے لیے وقت کا مطلب ہی تبدیل ہو گیا تھا. پہلے وہ ایک سرجن کی طرح وقت کو گھڑی کی ٹک ٹک سے ناپتا تھا کہ سرجری کتنے گھنٹے میں ہوگی، لیکن اب وقت اس کے لیے ایک احساس بن گیا تھا، ایک اسٹیٹ آف بینگ. کیونکہ جب مستقبل کا پتہ نہ ہو تو انسان صرف آج میں جیتا ہے. صحیح کہا. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب آپس میں گڈمڈ ہو گئے تھے. اور پھر 4 جولائی کو ان کی بیٹی کیڈی کی پیدائش ہوتی ہے. یہ ایک بہت ہی روشن لمحہ تھا. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بیماری کسی کے جذبات کی پرواہ کہاں کرتی ہے. بیماری کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اور پال کی حالت دوبارہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ زوال بہت تیزی سے آتا ہے اور یہاں بیماری اپنا اصل بھیانک روپ دکھاتی ہے. سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی نیورو سرجری کی 7 سالہ ٹریننگ مکمل کر چکا تھا. اس کی گریجویشن کا دن تھا، جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے. بالکل. لیکن اسی دن اسے اتنی شدید الٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ اس تقریب میں جا ہی نہیں پاتا جس دن کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا. وہ دن وہ اسپتال کے بستر پہ گزارا ہوتا ہے. یہ سن کر ہی دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اسپتال میں دوبارہ مریض بننے کے بعد اس میڈیکل سسٹم کی وہی مشینی بے حسی پھر سے اس کے سامنے آتی ہے. ایک نوجوان ریزیڈنٹ ڈاکٹر تھا، بریڈ. وہ پال کو اس کی ضروری دوا ٹرسیوا دینے سے انکار کر دیتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ بریڈ رات کے وقت اپنے سینئر ڈاکٹر کو کال کر کے پرمیشن لینے سے گھبراتا تھا. میں سچ میں حیران رہ گیا یہ پڑھ کر. وہ اسپتال جہاں پال نے برسوں کام کیا، اس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائیں، وہاں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا. یہ واقعہ ہمارے میڈیکل سسٹم کے اس اندھے پن کو ظاہر کرتا ہے جہاں مریض کی فریاد کسی فائل یا کسی پروٹوکول کے نیچے دب جاتی ہے. بریڈ کے لیے پال ایک انسان یا ایک تکلیف میں مبتلا باپ نہیں تھا، ایک مسئلہ تھا جسے چیک لسٹ کے مطابق ہینڈل کرنا تھا. یہ دکھاتا ہے کہ سسٹم کس طرح ڈاکٹرز سے ان کی ہمدردی چھین لیتا ہے اور انہیں صرف رولز فالو کرنے والی مشینیں بنا دیتا ہے. اور اس بے حسی کی انتہا تب ہوتی ہے جب پال آئی سی یو میں بھرتی ہوتا ہے. اس وقت ایک فینومینن سامنے آتا ہے جسے ویکوس کہا گیا ہے. مجھے تھوڑا سمجھائیں یہ ویکوس کیا بلا ہے اور اس نے پال کی حالت کو مزید خراب کیسے کیا؟ ویکوس اصل میں ایک ایکرونیم ہے جس کا مطلب ہے ہو از دا کیپٹن آف دا شپ، یعنی اس جہاز کا کپتان آخر ہے کون؟ اچھا، تو آئی سی یو میں کپتان کون تھا؟ یہی تو مسئلہ تھا. آپ اسے ایسے دیکھیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی ہے اور اس میں 4 مختلف لوگ بیٹھے ہیں. ایک نے سٹیئرنگ پکڑی ہوئی ہے، دوسرا ریس دبا رہا ہے اور تیسرا بریک پر پاؤں رکھ رہا ہے. یہ تو کنفرم ایکسیڈنٹ ہے پھر. ایگزیکٹلی. ماڈرن میڈیسن میں آئی سی یو میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے. پال کے آس پاس بہت سے اسپیشلسٹ تھے، آنکولوجسٹ، پلمنالوجسٹ، آئی سی یو ڈاکٹر. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا علاج کر رہا تھا، لیکن کسی ایک کے پاس مکمل تصویر یا فائنل اتھارٹی نہیں تھی. یعنی سب اپنے مشورے دے رہے تھے لیکن پال کی پوری حالت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا تھا. بالکل. اور اس کنفیوژن میں پال کی تکلیف بڑھتی چلی گئی کیونکہ ڈیسیژن میکنگ بہت سلو اور فریگمنٹڈ ہو چکی تھی. یہ واقعی بہت گھبرا دینے والی بات ہے کہ ہماری میڈیسن اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن سسٹم ایک زندہ انسان کو آپس میں بانٹ کر رکھ دیتا ہے. خیر، اس ساری جدوجہد، سسٹم کی خامیوں اور بیماری سے لڑتے لڑتے آخر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب کینسر جیتنے لگتا ہے. ہاں، اور یہاں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو پال خود نہیں لکھ سکا. صحیح کہا. اس کتاب کا اختتامیہ اس کی بیوی لوسی خود لکھتی ہے اور لوسی کے بغیر اس کہانی کا کوئی وجود ہی مکمل نہیں ہوتا. اس نے جو لکھا وہ سچ میں تباہ کن حد تک خوبصورت اور سیڈ تھا. اس کے الفاظ میں بہت گہرا درد اور ساتھ ہی ایک عجیب سی طاقت تھی. آخری دنوں میں پال کو زندہ رکھنے کے لیے بیپیپ مشین پر لگا دیا جاتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ بیپیپ مشین آخر ہوتی کیا ہے. یہ کوئی عام آکسیجن ماسک کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں، یہ عام ماسک بالکل نہیں ہے. بیپیپ کا مطلب ہے بائی لیول پازیٹیو ایئر وے پریشر. دیکھیں، جب کسی مریض کے پھیپھڑے خود سے ہوا اندر نہیں کھینچ پاتے نا، تو یہ مشین بہت زیادہ پریشر کے ساتھ زبردستی ہوا کو لنگز کے اندر پش کرتی ہے. تو یہ بریدنگ کو فورس کرتی ہے. ہاں، یہ انسان کو زندہ ضرور رکھتی ہے، لیکن یہ بہت سخت اور بے چین کرنے والا عمل ہے.
مریض کو لگتا ہے جیسے کوئی مسلسل اس کے منہ پر ہوا کا طوفان مار رہا ہو، اسے بات کرنے میں شدید دشواری ہوتی ہے اور یہ انتہائی کلاسٹروفوبک یعنی دم گھٹنے والی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ سوچ کر ہی دم گھٹتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پال جب یہ جانتا ہے کہ اب اس مشین کے ذریعے مزید وقت ادھار لینے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ اپنا ہوش بھی کھونے لگا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا آخری فیصلہ خود کرتا ہے، جو کہ اس کا ایک الٹیمیٹ کنٹرول تھا اپنی ڈیتھ پر۔ بالکل۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اس مشین کو ہٹا لو، اور اس کے آخری الفاظ تھے آئی ایم ریڈی، یعنی میں تیار ہوں۔ اس لمحے میں آ کر لگتا ہے کہ اس نے واقعی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول کر لیا تھا۔ لگانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آخری لمحات میں بھی کسی مشین سے بند کر بے ہوشی کی حالت میں ایک بے معنی جنگ لڑتا رہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی حالت اتنی خراب ہوتی، لوسی نے بتایا کہ پال نے یہ کتاب آخر لکھی کیسے تھی، اس کا آخری سال گزرا کیسے۔ کیمو تھراپی اور کیمو وجہ سے پال کی انگلیاں اس قدر پھٹ چکی تھیں کہ اسے ٹائپ کرنے میں شدید درد ہوتا تھا۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس نے اپنی ان پھٹی ہوئی خون رستی انگلیوں پر چاندی کے آستر والے دستانے یعنی سلور لائن گلوز پہنے تاکہ وہ ٹچ سکرین اور کی بورڈ پر کام کر سکے۔ زندگی کے اس آخری تکلیف دہ کنارے پر کھڑے ہو کر بھی وہ مسلسل لکھ رہا تھا۔ یہی تو وہ سٹرائیونگ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے تھے نا۔ یہ کتاب لکھنا اس کے لیے ایک لیگیسی تھی، ایک وراثہ۔ اس نے اپنا دکھ، اپنا درد گزرتے ہوئے اپنے ان تجربات کو الفاظ کا روپ دیا تاکہ باقی لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اس کے اس عظیم سفر کو سمیٹتے ہوئے لوسی نے اس کتاب کے آخر میں ایک جملہ لکھا جو بار بار ذہن میں گونجتا ہے۔ اس نے لکھا "What happened to Paul was tragic, but he was not a tragedy." یعنی پال کے ساتھ جو ہوا وہ المیہ ضرور تھا، لیکن وہ خود کوئی المیہ نہیں تھا۔ یہ ایک بے حد طاقتور جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی دردناک کیوں نہ ہوں، ان حالات پر ہمارا رد عمل یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ کلانیتی نے اپنی حالت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے بیماری کو اپنا ماسٹر نہیں بننے دیا۔ بالکل، اس نے اس بیماری کو ایک استاد بنا لیا اور ہم سب کو سکھایا کہ باوقار زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، چاہے وقت کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کتاب، ان تجربات اور اس سارے سفر کو دیکھیں تو یہ سب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب صرف موت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ موت کو بالکل قریب سے دیکھنے کے بعد انسان وقت کی اہمیت کو کیسے پہچانتا ہے۔ ہم سب روزمرہ کی زندگی میں اور ریٹ ریس میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم اصل چیزوں، رشتوں، اپنے مقصد اور اپنے آج کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم بس اگلے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح کہا۔ پال کیلنیتھی نے ہمیں سکھایا کہ بامقصد زندگی وہ نہیں جو لمبی ہو، بلکہ وہ ہے جس میں آپ کا ہر ایک لمحہ آپ کی ان اقدار سے جڑا ہو جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ واقعی اس نے اپنے بچے ہوئے وقت کو محض گزارا نہیں، اس نے اس وقت کو جینا سیکھا۔ جب ہم اس کہانی کو سنتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ صرف ایک بیمار شخص کی ڈائری تو نہیں ہے، یہ ہر وہ صحت مند شخص کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، ایک آئینہ ہے جو کل کی فکر میں اپنے آج کو ضائع کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لائف کتنی فریجائل ہے۔ لیکن اس پوری تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید کتاب کے لفظوں میں سیدھی طرح نہ لکھی ہو، لیکن اس پورے سفر سے نکل کر آتی ہے۔ میں سننے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ دیکھیں، پال نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کیڈی کے لیے یہ کتاب بطور میراث چھوڑی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دردناک دنوں میں سلور لائنڈ گلوز پہن کر اس لیے لکھ رہا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بچی بڑی ہو کے کیسی بنے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ بڑی ہو تو اسے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے کہ اس کا باپ کون تھا اور کس چیز کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پنوں میں محفوظ کر دیا اس کے لیے۔ صحیح۔ تو اس کہانی کو سننے کے بعد ذرا ایک لمحے کے لیے اس تیز رفتار زندگی کو روکیے اور سوچیے، اگر آج اچانک کسی بھی غیر متوقع حالات کی وجہ سے آپ کے آگے کا راستہ بند ہو جائے اور آپ کے پاس آگے کا کوئی یقین نہ بچے، تو وہ کون سی ایک واحد اخلاقی یا جذباتی میراث ہوگی جو آپ اپنے پیچھے چھوڑنا چاہیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ وہ کون سی بات، کون سا نظریہ یا کون سا احساس ہوگا جو آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کے بعد یاد رکھیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیے۔
شاید اسی سوال کی گہرائی میں آپ کو آج کی زندگی جینے کا اصل مقصد مل جائے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔